بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کے جانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا تو عمران خان نہیں یا ہم نہیں۔ یہ وہ سوچ ہے خواتین و حضرات، یہ وہ مینٹیلٹی ہے جسے پچھلے 45 سالوں میں پروان چڑھایا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، لیکن یہ بیان کسی بھی ملک کے وزیر داخلہ کے شایان شان نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کا بیان نہیں دے سکتا کہ یا وہ نہیں یا میں نہیں، کیونکہ یہ بیان انتہائی سطحی قسم کا بیان ہے۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی علم و تعلیم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے خاندانی ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے جو چھچورے قسم کے بیانات ہیں، جو بدماشی ٹائپ کے بیانات ہیں، یہ اس طرح نیشنل میڈیا پہ آ کے دینا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر اس طرح کا بیان کس طرح سے دے سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک احاطہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اس قوم کو دیا کیا اصل میں۔ ہماری جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، ان میں PMLN ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ یہ تین بڑے لوگ ہیں، تین بڑے نام ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی۔ تو میاں صاحب نے اس قوم کو کیا دیا جی؟ میاں صاحب نے آلموسٹ 40 سال تک اس قوم پر، اس ملک پر حکومت کی۔ تو میاں صاحب نے جو سب سے پہلی چیز اس قوم کو دی وہ جہالت دی ہے۔ خواتین حضرات، ایسا تعلیمی نصاب جان بوجھ کر بنایا گیا جو ڈگریوں پہ ڈگریاں تو دیتا ہے، جو ڈگریوں میں اضافہ تو کرتا ہے، اکیڈمک کوالیفیکیشنز میں تو اضافہ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے شعور میں اضافہ نہیں کرتا۔ آج ہم لوگوں کو لے لیں، کسی کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، کوئی MPhil ہے، کوئی PhD ہے، لیکن خواتین و حضرات، ہم اگر یہ دیکھیں تو ہم اخلاقی طور پر بالکل مبرہ ہیں۔ ہمارے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، ہمیں اپنے حقوق کا کوئی پتہ نہیں، ووٹ کس بلا کا نام ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم نے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 1000 روپیہ لے کے وہ اپنا ووٹ دے دیتے ہیں۔ ایون کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں، میں نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ کسی نے ایک یہ جو لائٹ والا بلب ہوتا ہے ناظرین، یہ بلب لیا اور اپنا ووٹ دے دیا۔ تو اندازہ کیجئے اس قوم کا کہ جس قوم کو جان بوجھ کر اس طرح کی ایجوکیشن دی گئی کہ وہ تعلیم تو حاصل کریں لیکن شعوری طور پر بالغ نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد میاں صاحب نے اور کیا کیا جی؟ میاں صاحب نے جو اس قوم کو تحفہ دیا، وہ تحفہ دیا ایک بدماشی کلچر کا۔ ہر شخص کو انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی کہ تم سب سے بڑے ہو، تم طاقتور ہو، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر PMLN کے ورکرز جو ہیں، زیادہ تر PMLN کی لیڈرشپ جو ہے، وہ جب بات کریں گے تو ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ جناب نکلیں گے جیسے وہ بدماش ہوں، جیسے وہ گنڈے ہوں۔ خواتین و حضرات، تعلیم یافتہ لوگوں کا طرز عمل ان میں جھلکتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کیا کرتے تھے سیاستدانوں کو؟ خواتین و حضرات، اپنے لیے لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا تھا، ان کو وہ پیسے دیتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نئی جنریشن میں ایسی تہذیب ڈال دی، ایسی تربیت کی نئی جنریشن کی کہ اب انہیں لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لوگوں کو پیسے دے کے اپنے لیے گنڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم میں زیادہ تر لوگوں کو اپنے جیسا بنا دیا۔ اب یہاں گجرانوالہ دیکھیں، لاہور دیکھیں، سیالکوٹ دیکھیں، فیصل آباد دیکھیں، شیخوپورہ چلے جائیں، یہاں قریب و جوار میں جتنے بھی شہر ہیں ان میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں کیسا کلچر ہے؟ کسی میں برداشت نام کی چیز نہیں۔ کسی کی گاڑی ذرا کسی کی گاڑی کے ساتھ لگ گئی، وہ ایک دم باہر نکلتا اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اس شخص کو مار ڈالے گا، اس قدر نفرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پوانجی والا کلچر ہے کہ پوانجی میں ایسے کر دوں گا، اس کلچر کو میاں صاحب نے متعارف کروایا اور انہوں نے پھر اس سے رزلٹ بھی لیا۔
میاں صاحب نے اس سے رزلٹ لیا، میاں صاحب نے بڑا فائدہ اٹھایا اس سے۔ الیکشنز میں بالخصوص جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب تو میاں صاحب کے ماشاءاللہ سے برمار ہوتی ہے ایسے لوگوں کی الیکشنز پولنگ سٹیشنز پر۔ دوسری بات کرتے ہیں جی زرداری گروپ کی۔ زرداری صاحب نے اس قوم کو کیا دیا؟ زرداری صاحب نے اس قوم کو منافقت دینے کی کوشش کی، لیکن زرداری صاحب کا یہ بیانیہ زیادہ چلا نہیں۔ زرداری صاحب کا یہ جو کلچر تھا، یہ جو تربیت تھی، لوگوں نے اسے زیادہ بائے نہیں کیا۔ زرداری صاحب کا کام کیا ہے جی؟ زرداری صاحب دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اپنے مخالفین، شدید ترین مخالف کے سامنے بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے خواتین و حضرات؟ رات کی تاریکی میں وہ اس شخص کو باقی دنیا کے لیے انجام بنا دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور پھر اگلے دن پھر روشنی میں اسی شخص کے گھر میں پھر سے چلے جاتے ہیں اور افسوس کرنے چلے جاتے ہیں کہ رات کو جو آپ کے ساتھ ہوا ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے، ہم دیکھیں گے کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تیسرے نمبر پر آ جائیں ناظرین، تیسرے نمبر پر ہیں مولانا صاحب۔ مولانا صاحب نے کیا کیا؟ مولانا صاحب نے اس ملک میں، وہ جانتے تھے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمے کے نام پر بڑھا ہے، تو انہوں نے مذہب کو شاندار طریقے سے استعمال کیا۔ خواتین حضرات، پیسہ تو ان لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت سے مدارس قائم کیے، ان مدارس میں بے شمار طالب علم جو ہیں وہ آتے ہیں، انہوں نے ان طالب علموں کو تعلیم تو مذہب کی دینی تھی، لیکن ساتھ میں ان کی برین واشنگ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں کسی نہ کسی کیس کے حوالے سے۔ میاں صاحب بھی عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، میاں صاحب کو ان عدالتوں سے سزا ہوئی، وہ اس سزا کے ڈر سے اس ملک ہی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی کسی عدالت میں پیش ہوئے ہوں، انہیں بھی کسی کیس کی صورت میں کسی کیس میں کال کیا گیا ہو۔ کیوں خواتین حضرات؟ کیونکہ ان سے ادارے ڈرتے ہیں۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو اس طرح ڈرایا جاتا ہے کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی ان لوگوں سے ڈرتے ہیں خواتین حضرات۔ اور اگر کبھی بھول چوک میں کبھی نام لے لیا جائے کہ مولانا صاحب یا اس طرح کے جو مذہبی لیڈر ہیں انہیں کسی ادارے یا کسی ادارے کے سربراہ کی طرف سے کوئی کال آ جائے تو خواتین حضرات وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ وہ ادارے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج کی تھوڑی سی گفتگو تھی خواتین حضرات، جو ہماری ان سیاسی جماعتوں نے اصل میں انہیرٹ کی ہے نیچے اپنی نئی نسلوں میں۔ عمران خان نے کیا کیا خواتین حضرات؟ عمران خان نے آج کے لوگوں کو تھوڑا سا شعور دیا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ غلام نہیں ہو، باہر نکلو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو لقمہ رزق کا خداوند کریم نے آپ کی ذات کے لیے لکھ دیا ہے، خدا کی قسم اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عمران خان نے یہ شعور دیا لوگوں کو، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ جوک تر جوک اس کے پیچھے نکلتے ہیں؟ میں حوالہ دینا چاہوں گا جو کل جلسہ ہوا مینار پاکستان میں۔ سب سے پہلے تو میں لاہوریوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ خواتین حضرات، کل میں خود تذبذب کا شکار تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح موسم بھی بڑا خراب ہے، ساری کی ساری جو مشینری ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، ادارے عمران خان کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے، اور جو ماحول ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ رکھ لیا، یہ واقعی بڑے دل گردے کا فیصلہ تھا۔ لیکن خواتین حضرات، ہم نے دیکھا باوجود اس کے کہ پاکستان سے لاہور جانے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا، باوجود اس کے کہ لاہور کو کارڈن آف کیا گیا، مینار پاکستان پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی، صرف لوگ ہی نہیں وہاں فیملیز بھی موجود تھیں، اور یہ اپنے لیڈر سے اپنی محبت کا اظہار تھا۔ اور خواتین حضرات، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف عمران خان کی ذات میں ان کے پیچھے نہیں نکلتے، یہ لوگ صرف اس لیے عمران خان کے پیچھے نہیں نکلتے کہ عمران خان 1992 میں ورلڈ کپ جیت کے لے آیا تھا، یہ لوگ عمران خان کے پیچھے اس لیے نکلتے ہیں کہ انہیں اس شخص سے امید ہے، انہیں امید ہے کہ یہ ہماری آنے والی نئی نسلوں کو سنوارے گا، انہیں امید ہے خواتین و حضرات کہ یہ شخص پاکستان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے گا، انہیں امید ہے خواتین و حضرات کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیرونی دنیا میں تلاش معاش کے سلسلے میں موجود ہیں، یہ شخص ان کی عزت کو بحال کرے گا۔ تو اس لیے یہ لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔
اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔